اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کے گھر کے چاروں طرف دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں تو تم کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو۔ جب میرے گھر کے دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھی، تو تم نے کان لگا کر میرے گھر کے آنے والی گانوں کی آوازوں کو کیوں سنا؟ جاسوسی سے منع کیا ہے قرآن نے۔ اے عمر، آپ کی دوسری غلطی یہ ہے، قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو پہلے اس کے دروازے کو دستک دو، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ امیر المومنین، آپ نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں ہے، آپ دیوار میں انگلیوں کے بل چڑھ کر دیوار پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے جھانک کر میرے گھر کا جائزہ لیا، آپ نے یہ جاسوسی کی ہے۔ عمر، آپ کی تیسری غلطی ہے، اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، داخل ہو تو اس کی اجازت لیا کرو۔ آپ نے میرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میری اجازت نہیں لی، ہم نے آنے کو نہیں بولا، آپ میری اجازت کے پرمیشن کے بغیر میرے گھر آئے ہو۔ اے عمر، آپ کی چوتھی غلطی یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ۔ اے عمر، تم بغیر سلام کیے ہوئے میرے گھر کے اندر آئے ہو۔ اس زمانے میں شراب پی کر بھی لوگ قرآن کی اور حدیث کی ایسی باتیں کیا کر لیتے تھے۔ میرے بھائیو، شراب پیتے تھے لیکن اتنے ہوش میں تھے کہ ان کی زبان سے کوئی غیر کا قرآنی بات نہیں نکلتی تھی، غیر حدیثی بات نہیں نکلتی تھی۔ ہم شراب پی لیں تو ماں بہن کے پوتر کلمات ہماری منہ سے ادا ہوتے ہیں، ہم شراب پی لیں تو ماں بہن کی اچھی اچھی گالیاں، یہ اچھی اچھی طنز ہے، ورنہ یہ مت کہنا جبکہ صاحب کل آپ نے اچھی اچھی کہنی تھی تو ہم بھی دیں۔ ہم شراب پی لیں تو اتنی پی لیتے ہیں کہ ماں بہن کے پوتر گالیوں کے پوتر کلمات ہماری زبان سے ادا ہونے لگتے ہیں، اتنی پی لیتے ہیں اپنی ماں کو ہی ماں کی گالیاں اور اپنی بہن کو ہی بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری شراب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اے عمر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں اور کوئی تمہاری جاسوسی کرے، گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے جھانک کر دیکھے اور تمہاری نظر اس سوراخ کے اوپر سے، اس ہول سے اس کے اوپر پڑ جائے تو باہر نکل کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ اے امیر المومنین، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھے، میری غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں آؤں گا تمہارے پاس آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں، پہلے میں اپنے آپ کو سدھار لوں، پہلے میں اپنے آپ کو سنبھال لوں، اس کے بعد میں تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت عمر یہ کہہ کر چلے آئے، اس بوڑھے نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین جائیے اپنی اصلاح کیجئے، پہلے اپنی غلطیوں کو سدھاریے، اس کے بعد جب چاہو آ جاؤ اور مجھے میرے جرائم کی، جرم کی جو سزا دینا چاہو دے دینا، لیکن اے امیر المومنین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ کا ایک کوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد 4 سال تک عمر اس کے گھر نہیں گئے، وہ 4 سال میں اور بوڑھا ہو گیا، جب کمانے اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہا تو گیا امیر المومنین کے پاس لاٹھی ٹیک کر کہنے لگا امیر المومنین، شیخ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم لائن میں کیوں کھڑے ہو، ادھر آؤ، تم وہی ہو نا؟ ہاں میں وہی ہوں، ادھر آؤ۔ اپنے پاس بٹھایا، اس کو ناشتہ پانی کرایا۔ بزرگوار کیسے آنا ہوا؟ امیر المومنین میری بیوی بچے نہیں ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بھی اب ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا ہوں، میں بیت المال سے کوئی وظیفہ لینے آیا ہوں، منتھلی راشن مل جایا کرے۔ حضرت عمر نے منتھلی راشن کا حکم جاری کر دیا، اس کو تحفے دیے، اس کو اناج و غلہ دیا اور اس کو رخصت کیا۔ فرمایا اے بوڑھے، یہ میں نے تجھے پیشگی دے دیا، اب ہر مہینے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر خود پہنچ جایا کرے گا۔
اس نے کہا امیر المومنین جزاکم اللہ، اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ حضرت عمر نے اس کے کندھے پر گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا بوڑھے اللہ کے بندے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اب تم شراب چھوڑ دو۔ اکیلے میں تنہائی میں کہہ رہے ہیں آئے بوڑھے شراب چھوڑ دو، ڈانس اور ناچ چھوڑ دو، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، کچھ عبادت کر لو، گناہوں سے معافی تلافی کر لو، اپنے روٹے ہوئے رب کو بنا لو، اس حال میں تو کم سے کم یہ جرم نہ کیا کرو۔ اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، 4 سال پہلے جس دن آپ نے مجھے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کر لوں میں نہیں آؤں گا، اس دن کی تاریخ سے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، میں نے کسی ناچنے والی کو اپنے گھر نہیں بلایا ہے۔ اسی دن میں نے بھی سچی توبہ کر لی اپنے رب سے، اور اس دن سے آج تک میں توبہ کرتا چلا رہا ہوں، معافی مانگتا چلا رہا ہوں، اپنے گناہ کی توبہ کرتا چلا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ہمدردی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر اس کو اکیلے میں سمجھا رہے ہیں اگر جرجی صاحب کی کوئی غلطی ہے تو آپ اکیلے میں نصیحت کریے، آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو اکیلے میں اس کی نصیحت کی جائے، سب کے سامنے بھرے عام بھرے مجمع میں کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، ذلیل نہ کیا جائے۔ ایک فطری چیز ہے، اب بتائیے فطری چیز ہے، ہر انسان کھاتا ہے پیتا ہے، تو یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی ہوا بھی جو ہے خارج ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے، ہوا پاس ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ ایک بار مسجد میں صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی وہیں پر موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق کے ہی محفل میں کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی آہستہ سے، اور بدبو پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے 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 سوچیے امیر المومنین کے ناک تک بدبو گئی، کسی نے کہا کہ کسی نے ہوا چھوڑ دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جس کی ہوا پاس ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کر آئے، دوبارہ بیٹھ جائے ہماری محفل میں۔ اب شرم کے مارے کوئی جا ہی نہیں رہا، سب بیٹھا، جس کی ہوا خارج ہوئی وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی جا ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر نے دوبارہ کہا بھائی یہ فطری چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جاؤ وضو بنا کے آؤ۔ پھر بھی کوئی نہیں جا رہا، سب ہنس رہے ہیں اور سب نام لگ رہا ہے چاہے اسی نے کیا ہو لیکن دوسرے کو دیکھا۔ ایک صحابی اٹھے خالد بن ولید، کہنے لگے امیر المومنین ایسا کریے ہم سب چلتے ہیں اور سب وضو بناتے ہیں، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کی ہوا خارج ہوئی ہو، کم سے کم لوگوں کے سامنے اس کا مذاق تو نہیں بنے گا، یہ احساس تو نہیں ہوگا اس کو، اس کی رسوائی یا مذاق سے اس کو بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا خالد اللہ کی قسم تمہارے مشورے سے میں بہت خوش ہوا، بہت اچھا ہے، چلیے ہم سب وضو بناتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا جتنے صحابہ مسجد میں بیٹھے جاؤ سب وضو بنائیں، آپ حضرت عمر نے بھی وضو بنایا، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو گیا جس کا وضو ٹوٹا تھا، جس میں اس کی ہوا خارج ہوئی، سب آگے پھر بیٹھ گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے سے لوگوں کو کا مذاق سے بچایا جاتا تھا، یہاں تو مذاق کرتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، ننگا، اور یہ مذاق اس حد تک کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے جو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ اور میرے سامنے ایک آدمی نے اپنے دوست سے ایسا مذاق کیا کہ پیچھے سے پیسہ میں کرتا لیا اور کرتا لے کے ایسے ہی باندھ دیا پیچھے سے، اور کسی کھڑکی سے لے جا کے اور دھاگے کو باندھ دیا، اور بیچارہ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد جیسے وہ چلا پورا کرتا کر پھٹ گیا۔ اور یہ لڑائی اتنی آگے بڑھی کہ چاقو اور چھری تک نکل گئے۔ وہ تو یہ کہو کہ سماج کے سرگردہ لوگوں نے جلدی سے کنٹرول کر لیا۔ کبھی کبھی مذاق انسان کی جان تک لے لیتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کو اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا جائے اور وہ کھا لے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ جب تمہیں اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا پسند نہیں ہے تو غیبت کیسے کر دیتے ہو؟ غیبت حضرت عائشہ صدیقہ نے
صرف اتنا کہا تھا. اللہ کے رسول کی ایک بیوی آ رہی تھی, بڑے چھوٹے ناٹے قد کی تھی, سودا نام تھا ان کا, حضرت سودا. تو وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آتی تھی, کمر سے تھوڑا سا اوپر, اتنے ناٹے قد کی تھیں وہ کہ وہ یہاں تک آتی تھیں, چھوٹی پست قد کی تھی. آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو, ناٹا, بونے, ہاں, تو وہ تھوڑے سے بونے قد کی تھی, ناٹے قد کی. تو اللہ وہ نکل گئی, نبی کے ساتھ ایسے نکلی تو حضرت عائشہ کو ہنسی آ گئی ان پر. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ کیوں ہنسی ہو؟ اللہ کے نبی دیکھو اپنی دوسری بیوی کو دیکھو, نٹنی, اشارہ کیا تھا, زبان سے نہیں, اشارہ کیا تو ٹھگنی, ایسے. ہم تو بول دیتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے منہ سے بھی نکل جاتی ہے, موٹا, ٹکلا, جذبات ہے بھائی, کبھی کبھی نکل جاتی ہے, گنجا, پھنجا. انسان تو ہم بھی ہیں, غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. پھر نیت دیکھنی چاہیے کہ آدمی یہاں اس کی نیت کیا تھی میرے بھائیوں. پھر یہ دیکھیے, حضرت عائشہ کی نیت کوئی خراب نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول کے سامنے کیا کہتی, اٹھنی, پسقط, بونی. اللہ کے نبی بیٹھے تھے, اللہ کی قسم کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, کہا عائشہ معافی مانگو. عائشہ آج تم نے اتنی کڑوی, اتنی وشیلی, اتنی زہریلی بات کہی ہے جو تمہارے اشارے سے تمہاری زبان کا حال بیان ہوا ہے. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نٹنی, چھوٹی, پس, ناٹی, بونی, آج تم نے اتنی کڑوی, اتنی زہریلی بات کہی ہے. اگر تمہارے ان جملوں کو, تمہاری زہریلی بات کو, تمہاری زبان سے نکلے ہوئے اس زہریلے جملے کو اگر کسی سمندر کے اندر ڈال دیا جائے, کسی سمندر کے اندر پھینک دیا جائے, تو تمہارے اس زہریلے جملے سے پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا, پورے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا, اس کو پی کر ہر آدمی مر جائے گا. آج تم نے اتنی زہریلی بات کہی ہے. جب پست نہیں کہہ سکتے, ناٹا نہیں کہہ سکتے, بونا نہیں کہہ سکتے, ٹھگنا نہیں کہہ سکتے, لنگڑا, لولا اور دنیا کی اور ٹائٹل لگا کر اس کی غیبت اس کے پیٹھ کے پیچھے کیسے کی جا سکتی ہے. ہاں, اس کا نام لے کے آپ شریف کو جانتے ہو, ارے شریف تو 2-3 ہے, پھر وہ بتاؤ اس کی ولدیت نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں, پھر اس کا کوئی عیب بتائیے آپ, ارے وہ جو تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے, یہ مت کہو لنگڑا, نہیں, پھر کہو ارے وہ جس کے پیر میں تھوڑا سا لنگ ہے, وہ تھوڑا سا جو لنگڑا کے چلتا ہے, وہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اچھا وہ جو اونچا سنتا, تب آپ بتائیے اس کو پہچانوانے کے لیے. لیکن دیکھ کر کسی کو آپ دوسرے ججی صاحب دیکھ, وہ آ رہا, دیکھا وہ آ رہا, کون گدھا آ رہا, کون ہے, ارے وہ دیکھو کالیا آ رہا, کالیا, اور جو وہ دیکھو نشڑچی آ رہا. تو پیٹھ کے پیچھے آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے ڈانٹا تھا.